السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ہم رقص بائے نائلہ طارق پارٹ 5۔ جنگل میں رات ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی۔ گھنے درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر برستی نیل روشنی میں خضرو جھاڑیوں میں سفید جنگلی پھولوں کے درمیان منہ مارتا وہ ہرن بہت خوبصورت تھا جو اس وقت حام کے نشانے پر تھا۔ حام کافی فاصلے پر ایک درخت کی آڑ میں بڑی مہارت اور توجہ سے نشانہ باندھے کمان کھینچ رہا تھا جب پرسکوت خاموشی میں کچھ آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا دھیان ہرن سے ہٹ گیا مگر تیر کمان سے نکلتے ہی حام کو پتہ چل گیا کہ نشانہ خطا ہو گیا ہے۔ ہرن بدک کر اچھلتا وہاں سے بھاگ گیا یا جبکہ یہاں حام تیر کمان وہیں پھینکتا ان آوازوں کے تعاقب میں نکل گیا جن کی وجہ سے اس کا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ درختوں کی آڑ میں رہ کر وہ ان سب کو دیکھ سکتا تھا جو یقیناً زجان کی ہدایت پر یہاں آئے ہوئے تھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ دواؤں کی تیاری کے لیے جڑی بوٹیوں کی کمی ہو جائے تو زجان خود آنے کی بجائے اپنے بھروسہ مند خادماؤں کو محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیتی تھی۔ حام کی متلاشی نگاہیں کیشیا پر ٹھہر گئی تھی جو خادماؤں کو کچھ ہدایتیں کرتی خود بھی ایک ٹوکری اٹھائے ایک جانب چل پڑی تھی۔ بہت محتاط رہ کر اس کا تعاقب کرتے حام نے درختوں اور جھاڑیوں کا فائدہ اٹھا کر کیشیا اور اپنے درمیان فاصلہ کم سے کم کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جھانکتے چھوٹے چھوٹے زرد پھل توڑ کر ٹوکری میں ڈالتی اس سے پہلے کہ اپنے عقب میں کسی کی موجودگی سے ہوشیار ہوتی۔ ایک مضبوط بھاری ہاتھ سختی سے اس کے منہ کو ڈھانپتا اسے ساکت کر گیا۔ ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ چلتی رہو ورنہ تمہاری گردن توڑنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کانوں میں سیسے کی طرح اترتی حام کی شفاف سرگوشی اس کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھی۔ کسی بے جان پتلے کی طرح وہ اس کی سخت گرفت میں بس کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ ہوش اس لمحے آیا جب حام نے ایک جھٹکے سے اسے گرفت سے نکالا تھا۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ بری طرح درختوں کے تنے سے ٹکرائی تھی۔ مارو مجھے، آج میرا سر تن سے الگ کر کے بھیج دو۔ میرے باپ کو تمہیں قسم ہے آج مجھے زندہ واپس نہیں جانے دینا۔ دکھ، اذیت اور اشتعال میں وہ چیخ اٹھی تھی۔ تمہارے باپ جیسے غدار شیطانوں نے کئی مظلوموں اور معصوم لوگوں کا عزت سے جینا آج بھی مشکل کر رکھا ہے کیشیا، اور تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے بہت آسان موت دوں گا؟ حام کے بھپرے انداز اور اپنی سمت اس کے بڑھتے قدموں نے کیشیا کی سانسیں روک دی تھیں۔ وہیں رک جاؤ حام، اس کی کانپتی بلند آواز پر حام کے قدم رکے تھے۔ میرا باپ تمہارے لیے جو بھی ہے مگر میں اپنی وجہ سے اپنے باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اگر تم مرد ہو تو جاؤ اس کے سینے پر چڑھ کر وار کرو، اس کی پشت پر نہیں۔ کیشیا کی چیختی آواز کسی کاری ضرب سے کم نہیں تھی۔ جارحانہ انداز میں اس کے سر پر پہنچتے ہی وہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ اوندھے منہ گرتی کیشیا کی سسکیاں اذیت سے بلند ہوئی تھیں جب غصے میں بھپرے حام نے اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اسے اپنے مقابل اٹھایا۔ میری مردانگی پر شک ہے تجھے؟ یہ طعنہ اپنے باپ کے لیے سنبھال کر رکھ۔ میں اس کے سینے پر سوار ہونے کے علاوہ بھی کیا کچھ کر سکتا ہوں اس کا ثبوت پیش کروں؟ اس کی بلند بھڑکتی دہاڑوں پر خوف و دہشت سے کیشیا کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ زجان! وہ جس طرح چیخی۔ حام کا چونک کر پلٹنا فطری تھا۔ اس ایک لمحے کا فائدہ اٹھا کر کیشیا مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی کمزور پڑتی گرفت سے نکلتی برق رفتاری سے بھاگ اٹھی تھی۔ کھلے سر برہنہ پاؤں اندھا دھند بھاگتے ہوئے کئی نوکیلے پتھروں سے اس کے پیر زخمی ہو گئے تھے۔ کئی کانٹے اس کے دامن، اس کی مرمری بے داغ بدن میں اترے مگر کوئی اذیت اس اذیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس شخص سے خود کو بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی جو اس کی محبت کا مرکز ہے، جو صدیوں سے اس کے من مندر کا دیوتا ہے اور وہ اس کی پجارن۔ آنسوؤں کی چھائی دھند میں ایک جگہ بھر بھری مٹی اس کے پیروں تلے سے سرکی۔ اس کی تیز چیخ جنگل کے سکوت میں دور تک گونجی۔ اگلے ہی پل اس کا زخمی وجود لڑھکتا ہوا ایک جھپاکے کی آواز کے ساتھ تالاب میں گرتا پرسکون پانی میں ہلچل مچا گیا تھا۔ یک ٹھنڈا پانی اس کی ناک اور منہ میں اترتا سانس روک رہا تھا۔ وجود کو سن کر گیا تھا۔ سطح پر رہنے کی
कोशिश नाकाम हो रही थी, दम घुट रहा था। उसी कश्मकश में कब एक मजबूत गिरफ्त उसे खिंचती किनारे तक ले गई। उसे कुछ खबर नहीं हुई। होश और हवास उस वक्त बेदार हुए जब एक ही झटके में उसे बर्फ जैसे सर्द पानी से निकाल कर खुश्क घास पर तकरीबन फेंक दिया गया था। रोशन खुले आसमान तले तालाब से बाहर निकलते हाम ने उसकी ठिठुरती रगों में लहू की गर्दिश तेज कर दी थी। वह मुश्किल अपने बेजान वजूद को घसीटती और पीछे हटती चली गई थी। मैंने कहा था कीशिया, तेरे बाप की तरह तुझे भी आसान इज्जत की मौत मरने नहीं दूंगा। वो बोला था तो इसका लहजा संगलाख चट्टानों जैसा सख्त और सफाक था। दर्द का सहारा लेती वो मुश्किल अपने लहूलुहान पैरों पर उठी थी। हाम की सरकश भड़कती आंखों के सकज भड़कती आग के शोलों की तरह उसकी करीब बढ़ता चला जा रहा था, जो अधमुई हो चुकी थी अपने खौफ और दरख्त की घनी शाखों तले फैली नीम तारीकी में। उसे ना तो हाम की आंखों में इंतकाम के भड़कते शोले धीमे होकर बुझते दिखाई दिए और ना ही उसके नरम पड़ते तासुरात। दूसरी जानिब हाम की नजरों से उसकी पेशानी पर लगा गहरा जख्म छुपा नहीं था, जिससे रास्ता खून उसके चेहरे को तर करता जा रहा था। धीरे से हाम का उठता हाथ उसकी पेशानी के जख्म पर ठहरा था। तभी उसके साकित पथराए वजूद में हरकत हुई। अगले ही पल हाम का हाथ उसकी पेशानी पर लरस गया। एक कर्राह के साथ वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। उसकी बेयकीन नजरें कीशिया से हटी उसके हाथ तक गई, जो अभी तक उस खंजर के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था, जो वो हाम के पहलू में घोंप चुकी थी। तभी भल भल उबलते हिद्दत अपने हाथ पर महसूस करती कीशिया को होश आया था कि उसने क्या कर दिया है। खंजर हाथ से हटाती वो चीख उठी थी, मगर उसकी आधी चीख हलक में ही घुट गई जब उसकी गर्दन हाम की आहनी हाथ की गिरफ्त में जकड़ी थी। बेवकूफ़ लड़की, मोहब्बत और हवस के लम्स का फ़र्क समझती है या नहीं? वो अज़ियत और इश्तियाल में लरसते लहजे में घुर्राया था उस पर, जो घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। उसकी गर्दन आज़ाद करके हाम ने उसका बाजू गिरफ्त में लिया था। वापस निकाल इस खंजर को। अज़ियत से भिजे हुक्मिया लहजे पर नफ़ी में सर हिलाती कीशिया का दिल हलक में आ रहा था। जल्दी! हाम की गरजदार आवाज़ और बाजू में उतरी जाती आहनी की रफ्त पर उसके कांपते हाथ खंजर की तरफ बढ़े थे। हाम की कर्बनाक घुटी घुटी कराहों पर आंखें भीजे हुए उसने खंजर खींचा था। जख्म को दोनों हाथों से दबाए वो जब्त की हदों पर था। फूली सांसों के दरमियान वो उभरती आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हुआ। तालाब की दूसरी जानिब कीशिया के साथ आने वाले मुहाफिज दौड़ते आ रहे थे। सरहद से हमने अपने लहू में तरबतर खंजर कीशिया के लरसते हाथों से छीन कर तालाब में फेंका था और एक आखिरी निगाह उस पर डालता कुछ लड़खड़ाते कदमों से तेजी से दूर होता घने दरख्तों की तारीकियों में गुम हो गया था। तब तक मुहाफिज और खादमाएं उस तक पहुंच गए, जो होशो खुरूज से बेगानी गाफिल पड़ी थी। घंटी की जलतरंग पर उसने एक पल को रुककर कीशिया की सुर्ख आंखों को देखा, जो सरहद से उठ बैठी थी, मगर ज़जान इशारे से रोकती खुद खिड़की की सिमत बढ़ गई। सांस रोके बैठी कीशिया एकटक ऐसे ही देख रही थी, जो जरा खिड़की खोले दूसरी तरफ से कुछ सुनने में महू थी। चंद ही लम्हों बाद ज़जान खिड़की बंद करती उसके सामने आ बैठी थी। ज़जान, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। धुआंधार बरसती आंखों के दरमियान वो घुटी आवाज में चीखी थी। हाँ, ये बात वो भी जानता था कि तुमने खुद को भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुमसे खंजर छीन कर उसने तालाब में फेंका था। ज़जान के सख्त लहजे पर वो बस चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी। पहले उसे मार देने की रत पे हो गई, अब उसके लिए खुद मरी जा रही है। इस तरह खुद को निढाल करना था तो उसे जख्म लगाया ही क्यों था? मैं डर गई थी ज़जान, मोहब्बत की बेहुरमती के खौफ ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो लरसते हुए कर्बनाक लहजे में बोली थी। फिर भी कीशिया, तुझे जल्दबाजी में इतना संगीन कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो सरकश है मगर बुज़दिल नहीं। शुक्र कर जवाबी कार्रवाई में उसने तेरा काम तमाम नहीं किया, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। क्या खबर आई ज़जान? वो जिंदा तो है ना? पुरुम्मीद भीगी आंखों से उसने ज़जान को देखा था। वो ठीक है बिल्कुल। उसके शाने पर हाथ रखकर वो मुस्कुराई थी। वो जख्म भी कोई जख्म है जो मोहब्बत के हाथों लगा हो। जंगल का शेर है, सारे जंगल में डकराता फिरता है,
زخم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اس نے تو تیری خیریت کا پوچھا ہے۔ یہ اندازہ تو اس سے بھی ہے کہ اسے خنجر مار کر تو نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے۔ اس نے میری خیریت کا پوچھا؟ کیشیا کی شدید بے یقینی پر زجان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہلا بھیجا ہے کہ 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود نہ تم کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، صدمے میں بیمار پڑی ہو، کیونکہ حام کے لیے تم سب کچھ بھلا چکی ہو، یہاں تک کہ مجھے بھی۔ زجان کی شکایتی انداز پر کیشیا نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آج کی رات بھی دودھیا چاندنی میں باغ کا ایک ایک پتا، ایک ایک گل بوٹا نہایا ہوا تھا۔ نرم دبیز گھاس اوس میں بھیگی ہوئی تھی۔ وقت بہت آہستگی سے رینگ رہا تھا۔ ایسے میں اس کی اضطرابی نظریں کبھی آہنی فصلوں کے آر سرسراتے ریشمی پردوں تک جاتی اور کبھی چاندنی میں ڈھلے سبزے پر بھٹکنے لگتی۔ تبھی وہ چونک اٹھا۔ آہنی فصلوں کے آخری سرے پر کوئی دروازہ کھلتا دھیرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ یقیناً زجان تھی۔ اس کا یوں باہر آنا ہیشم کو حیران کر گیا تھا۔ دوسری جانب وہ چکنے سفید فرش پر سہج سہج کر قدم رکھتی، معطر جھونکے کی طرح کچھ فاصلے پر آ ٹھہری۔ ہیشم خاموشی سے پوری آنکھیں کھولے وہیں اسے سیڑھیوں پر براجمان ہوتا دیکھتا رہا تھا۔ نشست سنبھالنے کا انداز اتنا سادہ مگر شاہانہ سا تھا کہ سیڑھیاں ہی اس کے لیے تخت طاؤس بن گئی تھی۔ سر سے پیر تک وہ سیاہی مائل سبز لبادے میں چھپی تھی۔ اونچی چھت تلے نیم تاریکی میں بس اس کی چمکتی آنکھیں نمایاں تھیں۔ پیر میں تکلیف کم ہے؟ دھیمے میٹھے لہجے نے ہیشم کو چونکا دیا۔ جواباً وہ بس اس بات میں سر ہلا سکا تھا۔ سبز لبادے سے پھوٹتی مسحور کن خوشبوؤں نے یکبستہ فضا کو بھی پہلے سے زیادہ معطر اور خوشبودار کر دیا تھا۔ تم حیران ہو کہ میں باہر کیسے آ گئی؟ زجان کی درست قیاس آرائی پر وہ خاموش ہو رہا تھا۔ میری قید کی حدود میں یہ باغ بھی شامل ہے۔ میرے اندر یا باہر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر صورت میں میری حیثیت ایک قیدی کی سی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بتا رہی تھی۔ تم یہاں سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جاؤ گی؟ ہیشم کے سوال پر وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی، میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی موت کی خبر مجھے دادا جان نے دی تھی۔ ایک کے بعد ایک کئی صدمے سہے میری ماں نے، اور آخر کار جلا وطنی کاٹتے کاٹتے تھک کر ابدی نیند سو گئی۔ اس کے سوگوار لہجے کو سنتے ہوئے ہیشم کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ لہرایا، دم جیسے گھٹنے لگا تھا۔ بے ہوشی میں کچھ نام تم نے کئی بار پکارے، خیزران کون ہے؟ زجان نے اس کے رستے زخم کو چھیڑ دیا تھا۔ کچھ بھی بولے بغیر وہ مضطرب ہوتا سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میری ماں ہے، وہ بمشکل بول سکا تھا۔ کیا وہ نہیں، وہ زندہ ہے، تیزی سے اس کی بات کاٹتا وہ تڑپ کر بولا تھا۔ میری نفرت، میری حقارت نے ان کو مار ڈالنے میں کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ زندہ ہے۔ دوبارہ سر ہاتھوں میں گرائے وہ کانپتے بھیگتے لہجے میں بولا تھا۔ زجان کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی، مگر پھر مخاطب کیے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن تمہارا لہجہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تم اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو؟ زجان کے سوال پر ہیشم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ یہ سچ تو میں خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا رہا ہوں۔ ایک ناکام انسان کو کسی سے محبت کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں وہی انسان ہوں۔ میں نفرت اور حقارت کے سوا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس کے لرزتے لہجے کو سنتی زجان خاموش رہی تھی، کیونکہ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ البتہ کہتی ہے کہ میں دنیا کی کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتا۔ الیسا کہتی ہے کہ میں دنیا میں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتا، کبھی اس سے سچی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت ہے نہ احترام ہے۔ ہاں، میں نہیں دے سکتا اپنی ماں کو محبت، نہیں کر سکتا ان کا احترام، کیونکہ ان کی طرح کوئی ماں اپنی اولاد کو خود سے محروم کر کے دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتی ہے۔ کیا وہ دنیا کی واحد عورت تھی کہ جن کا شوہر ایک چھوٹا بچہ ان کی گود میں چھوڑ کر مر گیا تھا؟ کیا ہر عورت ان کی طرح آسانی سے اپنے شوہر کی جگہ کسی اور مرد کو دے دیتی ہے، اپنے سہارے، اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے بچے کو سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے دیتی ہے اور تماشا دیکھتی ہے؟ وہ ایک دم بھڑکتے لہجے میں بولتا چلا گیا تھا۔ وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر، کسی کی غلامی کر کے میرا اور اپنا پیٹ بھرتی، مگر دوسری شادی نہ کرتی۔ باپ پر صبر کرنا ہی تھا مجھے
مگر ماں پر کیسے صبر کر لیتا، کیسے سمجھوتا کر لیتا؟ چند سال کی تو بات تھی، میرے بڑے ہونے کا وہ انتظار کر لیتی۔ دنیا کی ہر آزمائش ان کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو بھی فروخت کر دیتا تھا، مگر گھٹے گھٹے بھیگے لہجے میں بولتا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زجان چند لمحوں تک چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی، جو دوسری طرف منہ پھیرے اپنی آنکھیں خشک کر رہا تھا۔ میں نے یہ دنیا دیکھی تو نہیں ہے، مگر ایک عورت ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں کو سمجھ سکتی ہوں، اور ان کی مجبوری کو بھی۔ ایک تنہا عورت کے لیے دنیا کسی افریج سے کم نہیں ہے۔ دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے، تمہاری ماں پر تمہاری ذمہ داری بھی تھی۔ دوسری شادی کا فیصلہ یقیناً انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ ان کے دوسرے شوہر نے شادی سے پہلے ان کو یقین دلایا ہوگا کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھا باپ بن کر دکھائے گا، تمہاری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرے گا۔ بہت سے وعدے کیے ہوں گے اس نے تمہاری ماں سے، لیکن شادی کے بعد وہ اگر اپنے سارے وعدے بھول گیا، ہر بات سے مکر گیا، تو یہ سب سے پہلے تمہاری ماں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ تو وہ اسے چھوڑ دیتی، مجھے ساتھ لے کر اس کے گھر سے نکل جاتی، کیوں خاموشی سے اس کے دھوکے کا شکار ہو گئی؟ وہ درمیان میں بول اٹھا۔ ایک عزت دار عورت کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا، زجان بولی تھی، اور دھوکے کی بنیاد پر کھڑے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بہت آسان ہے اپنی اولاد کو دنیا کے سرد و گرم تنہا جھیلنے کے لیے چھوڑ دینا۔ وہ پھر درمیان میں بول اٹھا تھا۔ شاید ایک بار بے سائبان ہونے کے بعد دوبارہ بے سائبان ہونے کی ہمت نہ رہی ہوگی ان میں، زجان بولی تھی۔ ہمت ہی تو نہیں تھی نا ان کے پاس، نہ اولاد کی ڈھال بننے کی ہمت تھی ان میں، نہ ہی اپنے غلط فیصلوں کو درست کرنے کی۔ ان کو بس آنسو بہانا آتا ہے، مجھ سے شکوے شکایت کرنا آتا ہے، یا میرے فیصلوں پر تنقید کرنا۔ دنیا کے سمندر میں مجھے غرق ہو جانے کے لیے تنہا چھوڑنے کے بعد بھی وہ آج بھی خود کو اس چیز کا حقدار سمجھتی ہے کہ مجھے بتائے میں کیا غلط کر چکا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں۔ وہ تمہاری ماں ہے، ہر صورت یہ حق ان کے پاس رہنا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ تم کیا غلط کر رہے ہو، کیا صحیح۔ وہ تمہاری ماں ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہے اور غلط فیصلے بھی ہو جایا کرتے ہیں، مگر تم ان کی طرح غلطیاں نہ کرنا، اپنے دل اور ظرف کو ان کے لیے وسیع کر کے ان کو معاف کر دو۔ ایسا کرنے سے میرے ماضی کی تو وہ تمام محرومیاں ختم ہو جائے گی، جو اب میرے دل کا ناصر بن چکی ہے۔ کیا وہ وقت واپس مل جائے گا مجھے، جو میں نے اپنی ماں کے بغیر ان کے لیے تڑپتے سسکتے گزارا تھا؟ ریشم کا دھیما لہجہ اذیت سے چور تھا۔ نہیں، جو کچھ گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر اب وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو سود سمیت وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے، اور یہ سب اس لیے بھی ناممکن نہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہاری راہ تکتی ہوگی۔ مجھے دیکھو، عبرت حاصل کرو میری بدنصیبی کہ میری ماں اب کبھی مجھے نہیں مل سکے گی۔ وہ مجھے سینے سے لگانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ زجان کی نم لہجے کو بغور سنتا وہ بس سر جھکائے خاموش تھا۔ آج تم اپنی ماں کو معاف کر کے ان کے تابعدار بن جاؤ، کل تمہاری اولاد تمہارے سامنے سر جھکائے رکھنے کو اپنا فرض سمجھے گی۔ میری اولاد؟ ریشم کے دل میں خنجر اترا تھا۔ میری اولاد بھی مجھ سے جدا ہو گئی، میری ماں نے، میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، مگر میری اولاد کو قدرت نے مجھ سے جدا کر دیا۔ ایک یہی صدمہ مجھے اس دنیا سے بیزار کر گیا ہے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اب تو یہ امید بھی ناممکن ہے کہ میری لیزا دوسرا جنم لے کر میری آنکھوں، میرے سینے کو ٹھنڈا کرنے آئے گی۔ وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ لیزا تمہاری بیٹی کا نام تھا؟ زجان نے اسے دیکھا جو سر ہاتھوں میں تھا میں بالکل خاموش تھا، مگر اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، جانے کتنے لمحے کرب کی لہروں میں ڈوبتے ابھرتے گزر گئے تھے۔ کیا تم نے شادی کے معاملے میں اپنی ماں سے رائے لی تھی؟ زجان نے کچھ سنبھل کر سوال کیا تھا۔ نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ میں الیسا سے شادی کر سکتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں الیسا سے شادی کروں۔ وہ اتفاقاً الیسا سے ہونے والی ایک ہی ملاقات میں سمجھ گئی تھی الیسا کی فطرت کو۔ یہ سچ ہی تھا کہ الیسا مادہ پرست اور دولت کے پیچھے بھاگنے والی عورت ہے، مگر پھر بھی میں نے الیسا سے شادی کر لی۔ تمہاری ماں نے مخالفت نہیں کی؟ زجان نے پوچھا۔ نہیں، ان کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے الیسا سے شادی کر لی ہے۔ میں ان کو کیوں بتاتا؟
کہ وہ جس عورت کو ناپسند کرتی ہے میں اسی عورت سے شادی کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ اپنی شادی میں ان کو شامل نہ کر کے بھی میں نے یہی کیا تھا۔ انہوں نے تم سے کوئی شکایت نہیں کی؟ زجان نے سوال کیا۔ کرنے آئی تھی شکایت علیسا کے سامنے، میں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کو بے عزت کیا۔ مجھ جیسا بدبخت بیٹا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اپنے اعمال پر نگاہ کرنے کے بجائے میں نے ہمیشہ اپنی بدبختی کا ذمہ دار اپنی ماں کو سمجھتا رہا۔ مجھے لگتا تھا ان کو اذیت پہنچا کر اپنا گھر خوشیوں سے آباد کر لوں گا، اپنی اولاد کو بھی ان سے نفرت کرنے کی ترغیب دوں گا، ان سے دور رکھوں گا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ علیسا مجھ جیسے ادھورے مرد کا ساتھ زندگی بھر نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے مجھ سے زیادہ دولت مند اور مکمل شخص ملا اور وہ مجھے چھوڑ گئی۔ اس نے غلط نہیں کیا، وہ مزید میری معذور اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اب میں باپ بننے کا خواب دیکھ سکتا ہوں۔ ایسا مت سوچو، جو عورت تمہیں چھوڑ گئی اس کی بے وفائی کا بدلہ یوں اپنے آپ سے نہ لو۔ زجان نے نرم لہجے میں کہا تھا، اپنی ماں کو معاف کر کے تم خود بھی ان سے معافی مانگ لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا صرف علیسا پر ختم نہیں ہو جاتی، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی بھی عورت ایک نامکمل زندگی گزارنے کے لیے میری زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ لیزا کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذوری کے ساتھ جنم لے گی، کیونکہ خرابی میرے خون میں تھی۔ میری بیماری معمولی نوعیت کی نہیں، بیماری کا علاج بھی تو ہوتا ہے، تم مایوس نہ ہو۔ زجان درمیان میں بولی، علاج بہت طویل اور صبر آزما ہے، 100% یقینی بھی نہیں۔ میں کب تک علیسا کو خود سے باندھ کر رکھ سکتا تھا، جبکہ وہ تو میری بیماری اور لیزا کی معذوری کے بارے میں جان کر ہی مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ممکن ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی لیزا سے اور مجھ سے جان چھڑا کر جا چکی ہوتی۔ اسے مجبوراً میری بیٹی کو دنیا میں لانا پڑا۔ شاید میری بیٹی اپنی ماں کی طرح مجھے بھی مجبور نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے دنیا سے واپس چلے جانے میں دیر نہیں کی۔ اس کے کانپتے لہجے کو سنتی زجان کچھ بول نہ سکی تھی۔ گہری خاموشی اور نیم تاریکی میں بس ہیشم کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جانے کتنے بوجھل لمحے گزرنے کے بعد زجان نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا، جو ہاتھ کی پشت سے بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ تبھی اپنے شانے پر زجان کے ہاتھ کا لمس اس سے چونکا گیا تھا۔ تمہاری لیزا تو ضرور واپس آئے گی اور ہر طرح سے صحت مند بھی ہوگی، اور اس کی شرارتیں تمہاری ساری محرومیاں بھی دور کر دیں گی۔ تمہارے خون کی بیماری کا علاج میں کروں گی۔ یہ علاج نہ طویل ہوگا، نہ صبر آزما، مگر 100% یقینی ہوگا۔ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ حیرت سے وہ بات مکمل نہ کر سکا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میری بنائی گئی دواؤں سے محل کے خزانے بڑھتے ہیں۔ مجھ پر یقین کرو، قدرت تمہیں بھٹکا کر صحیح جگہ لے آئی ہے۔ کل صبح سے ہی تمہاری دوائیں شروع ہو جائے گی۔ اب یقیناً اپنی لیزا کے لیے تم صبر اور اچھی امید کے ساتھ یہاں رہ سکو گے۔ زجان کی پرسکون اور پر یقین لہجے نے ہیشم کے وجود میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا میں دوبارہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں گا؟ اسے اپنے سامنے ہنستے کھیلتا دیکھ سکوں گا؟ کیا وہ مجھے سمجھائے گی ایک دن کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے؟ کیا وہ ان سے میری صلح کروا دے گی؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ سوال پر سوال کرتا پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ تمہیں ایک بہترین باپ اور ایک بہترین بیٹا بھی بنا دے گی، اور تو وہ دن دور نہیں ہے۔ اب اداسی کو خود سے دور کرو، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اداسی کے بغیر خوشباش ہنستے مسکراتے کیسے لگتے ہو۔ زجان کے گہرے لہجے پر وہ بس ایک ٹک اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ رات نے بطور خاص دوشین کو اپنی طرف سے مطمئن کرنے اور اس کی سرد خاموشی کو توڑنے کے لیے اس نے کوشش کی تھی کہ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنی بہنوں اور کاروبار وغیرہ کے حوالے سے لارا کے ہر سوال کا تفصیلی جواب دے۔ لارا بہت خوش تھی۔ اس کے بارے میں اتنی باتیں جان کر یشم نے جان بوجھ کر دوشین کو مخاطب کر کے یہ التجا بھی کی کہ وہ پہاڑوں کی دوسری جانب کسی قصبے میں ٹیلی گرام کی سہولت موجود ہونے کا پتہ کرے، تاکہ وہ
اپنے اور ان سب کے بارے میں تفصیل سے پیغام بھیج کر اپنے ماں باپ کو جلد از جلد یہاں آنے کی دعوت بھیجے۔ دوشین نے اس کام کے لیے حامی بھر لی۔ رات گئے جب محفل برخاست ہوئی تو لارا اور لورین بہت خوش اور مطمئن تھی۔ البتہ دوشین کے بارے میں وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بہت پہلے ہی اپنے ماں باپ سے رابطہ کر کے پہاڑوں پر اپنے قیام اور اس کی وجہ سے ان کو آگاہ کر چکا تھا۔ پہاڑوں اور جنگل سے دور ایک پرفضا مقام پر اس کے ساتھ آنے والی ریسرچ ٹیم کے افراد ایک ہوٹل میں ٹھہرے مستقل اس سے رابطے میں تھے، اور یہی نہیں بلکہ قصبے سے باہر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر وہ اپنے ان ساتھیوں سے ملاقاتیں بھی کر چکا تھا، مگر اس طرح کہ کسی کو خبر یا شک نہ ہو۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ پہاڑوں پر کسی حادثے کی صورت میں ایک مخصوص مدت کے بعد یہ شخص اس سڑک پر ان سے ملے گا، وگرنہ اس کے ساتھیوں نے اس کی تلاش شروع کر کے اس تک پہنچ جانا تھا۔ گلاس ونڈو سے اس نے باہر جھانکا تھا۔ آج پھر مرجان لکڑی سے لکیر کھینچتی نظر آئی۔ لکیر کھینچتی وہ گھر کے عقبی حصے میں گم ہو گئی تھی تو یشب کھڑکی سے باہر کود آیا۔ برفانی ٹھنڈ نے لہو جیسے رگوں میں منجمد کر دیا تھا۔ ہاتھوں کو گرم جیکٹ کی پاکٹس میں اڑے وہ بغور برف پر کھینچی لکیر کو دیکھتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے مرجان اسی طرح لکیر کھینچتی واپس نظر آئی تھی۔ یشب کی موجودگی نے اسے چونکایا نہیں۔ اطمینان سے اس نے اپنا کام مکمل کیا اور لکڑی ایک جانب پھینک دی۔ یہ تم کیا کرتی ہو؟ یشب سوال کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ حصار کھینچا ہے حفاظت کے لیے۔ کس سے حفاظت کے لیے؟ طوفان سے، زہریلے کیڑوں اور جانوروں سے۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا یہ گھر پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے، وہ بولی تھی۔ میرا خیال ہے اس گھر کو مرمت کی ضرورت ہے، نہ کہ انحصاروں کی۔ یشب کے غیر سنجیدہ لہجے پر مرجان نے اسے دیکھا تھا۔ اگر ہم اس گھر کی مرمت کروانے کی سکت رکھتے تو قصبے میں کوئی محفوظ گھر نہ خرید لیتے۔ آنکھیں اور عقل رکھتے ہوئے بھی کسی کے بھرم کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے۔ مرجان کے سخت ناگوار لہجے پر وہ بری طرح شرمندہ ہوا تھا، جبکہ مرجان اسے معذرت کا موقع دیے بغیر پلٹ کر کچھ آگے بڑھ گئی تھی۔ دور اونچے نیچے پہاڑوں کے درمیان اس عظیم الشان فلک بوس پہاڑ پر برفشاری کا پرہیبت عمل جاری تھا۔ یشب بھی اس پرجلال پہاڑ پر اڑتی برف کی لہروں اور اس کے غبار کو دیکھتا مرجان کے قریب آ رکا تھا۔ ایوا لانچ۔ یشب کے بڑبڑانے پر مرجان نے اسے دیکھا تھا۔ تم نے کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی سرکانے کی کوشش کی؟ مرجان نے پوچھا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی؟ مرجان نے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن اگر میں پتھروں کے جنون میں مبتلا نہ ہوتا تو ضرور ان پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے پاگل ہوتا۔ کلائمبنگ کی اپنی ہی ایک کشش اور نشہ ہے۔ یشب کے جواب پر وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر برف سے ڈھکے اونچے نیچے ناہموار پتھریلے مقام کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یشب نے اسے وہاں بیٹھے دیکھا تو خود بھی کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا اور مرجان کی طرح چپ چاپ آسمان سے گلے ملتے پہاڑ پر مستقل جاری برفشاری کو دیکھنے لگا تھا۔ تم پتھروں کے لیے اتنے پاگل کیوں ہو؟ کائنات میں اور بھی تو بہت نادر و ناشاب اور قابل غور چیزیں قدرت نے رکھی ہوئی ہے۔ مرجان کے غیر متوقع سوال نے اسے حیران مگر خوش بھی کیا تھا اس کے یوں دلچسپی لینے پر۔ میں پتھروں کے لیے صرف اس لیے پاگل نہیں کہ ان میں بہت قیمتی اور نایاب اقسام پائی جاتی ہیں یا ان کے ذریعے دھات بنائی جا سکتی ہے۔ میرے جنون کا محرک وہ ہیرے اور چند گنے چنے پتھر ہے جن کے بارے میں ہمیشہ میں نے اپنے باپ کو بات کرتے دیکھا۔ ان کا کاروبار بس ان چند پتھروں کے گرد ہی گھومتا رہا ہے جسے دنیا منہ مانگے داموں خریدنا اور استعمال کرنا سعادت اور فخر کے قابل سمجھتی ہے۔ میں سوچتا تھا اس لامحدود کائنات میں صرف چند پتھر ہی کیوں قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ بس یہیں سے میری تلاش کا آغاز ہوا۔ جیسے جیسے میں نے اس بارے میں جاننا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی سوچ اور پتھروں کے حوالے سے ان کی معلومات محدود ہے، اسی لیے وہ ہیرے سمیت بس چند پتھروں کے سودادگر پتھروں کے
चंद पत्थरों के सिवा दीगर पत्थरों की हकीकत और अहमियत से वाकिफ ही नहीं। जवाहरात या पत्थरों का इल्म एक बहुत ही ख़ास इल्म है। इन पत्थरों की अपने ख़वास, खूबियाँ और करामात है जिनके बारे में जानकर मैं शिजदा रह गया। और फिर मैं रुका नहीं। इन पत्थरों के इल्म में आगाही में कई साल मैंने लगाए। तुम जानती हो, पत्थर अपने अंदर एक मकनातीसी कशिश रखते हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है। ये सब कुदरत के ज़ेरे असर है। इन नवादरात की कदर कीमत वही जान सकता है जो इनके इल्म से आशना है। कदीम ज़माने के लोग इन कीमती पत्थरों की ताकत से नावाकिफ थे, मगर अब ज़माना बदल रहा है। इन पत्थरों के राज मुनकशिफ हो रहे हैं। मैं काफ़ी हद तक इस इल्म से वाकफियत हासिल कर चुका हूँ। पत्थरों की ये दुनिया अपने अंदर बहुत असरार रखती है। अगर इंसान दुरुस्त तरीके और तदबीर से इन पत्थरों का इस्तेमाल करे तो ये उनकी अच्छी किस्मत, अच्छी सेहत और खुशहाली की भी ज़ामिन बन जाते हैं। तुम भी जानती हो और मैं भी कि पत्थरों में तो ऐसे भी है जिनसे नहरें, चश्मे फूट पड़ते हैं। कुदरत के इन शानदार निशानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही पत्थरों के मकाम और खसूसियात को। कुदरत के ये नवादरात इंसान के फ़ायदे के लिए, फिर उन पर गौर व फिक्र क्यों ना करें। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होगी, मगर मैंने जो कहा सच कहा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, जवाहरात है, नवादरात है जो इंसान की कम इल्मी की वजह से बेकदरी का शिकार हो रहे हैं। मरजान जो बहुत ही गौर से उसके जोशीले अंदाज में की जाने वाली बातें सुन रही थी, उसके खामोश होने पर बोल उठी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात अजीब नहीं लगी, बल्कि मेरी मालूमात में तो इजाफा हुआ है, क्योंकि पत्थरों के हवाले से मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तुम इल्म रखते हो, इसलिए तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो इन पत्थरों की कदर व अहमियत। मरजान संजीदगी से बोली थी, तुम यकीनन पत्थरों की अहमियत को उजागर करने के लिए, लोगों को उनकी जानिब राग़िब करने के लिए मुस्तक़बिल में कोई बड़ा काम करोगे, और मुझे मालूम है कि तुम इसमें कामयाब भी होगे। तुम्हारी बरसों की मेहनत और जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई नायाब पत्थरों के हवाले से किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सोच रहा हूँ। ऋषभ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इतना ही कहा। मरजान के दुरुस्त कयास आराई ने उसे कुछ गड़बड़ा दिया था। सच तो ये था कि बेहतरीन ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर वो अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर चुका था। उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल तभी होना था जब वो इन तमाम पत्थरों को उनकी असली हालत में हासिल करके यहाँ से अपने साथ ले जाता, मगर ये एक खुफिया और गैर कानूनी अमल था जिसके लिए मरजान को एतमाद में लेने की फिल वक्त वो जुर्रत नहीं रखता था। पत्थरों को जो नायाब अक़साम उसे यहाँ जंगल में मौजूद चट्टानों से हासिल हो सकती थी, वो इन अक़साम की तलाश में खूंखार हो फिर रहा था। फिर भी तुमने कुछ तो सोचा होगा कि इन पत्थरों की अहमियत से किस तरह लोगों को आगाह किया जाए। मरजान का लहजा बहुत सादा था। फिलहाल तो मैंने यही सोचा है कि हीरे, सोने, चांदी के ज़ेवरात के मुकाबले में इन पत्थरों की जदीद खूबसूरत तराश के साथ ज़ेवरात की शक्ल में मंजर आम पर लाऊंगा। एक बहुत बड़े पैमाने पर इनकी नुमाइश होगी, जिसमें लोगों को इन पत्थरों के नाम, ख़ास और खुसूसियात से न सिर्फ मालूमात फराहम की जाएगी, बल्कि इनको ये भी बताया जाएगा कि उनके लिए कौन सा पत्थर इस्तेमाल करना बेहतर और फ़ायदेमंद है। खूब, यानी मुस्तकबिल में तुम्हारा यही जुनून तुम्हारा पेशा बनने वाला है। तुम इसमें नाम कमाना चाहते हो, मरजान ने कहा था। बिल्कुल, पेशा वही अच्छा जिससे इंसान कभी बेजार ना हो। मेरा जुनून और पेशा साथ साथ ही चलेंगे। दिल दिमाग दोनों का फोकस एक ही जानिब। मेरे बाप ने तो हमेशा की तरह मेरे इरादों पर लानत ही भेजी है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की कामयाबी का मुझे 100% यकीन है। दुनिया देखेगी, फिर पत्थरों के ताजिर के पीछे होंगे हीरो के ताजिर, वो फखरिया अंदाज में बोला था। फिर भी वो तुम्हारे बाप ही रहेंगे, मरजान ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया था। हाँ, ये तो है, अब क्या कर सकते हैं। वो खजल सा हुआ था। एक बात कहूँ, मानोगे? मरजान के एकदम संजीदा लहजे ने उसे चौंकाया था। बिल्कुल, तुम कहो तो दिलो जान से मानूंगा तुम्हारी बात।
اپنی خواہش اپنے شوق کے لیے بہت وقت گھر سے دور گزار دیا ہے تم نے۔ اب اپنے ماں باپ کو وقت دو، ان کی خواہشوں کو وقت دو، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پیچھے کوئی انتظار کرنے والا نہ رہے۔ مرجان کے گہرے لہجے میں چھپی گہری بات نے چند لمحوں کے لیے یہ شب کو خاموش کر دیا تھا۔ تم یہ نصیحت نہ بھی کرتی تو میں طے کر چکا تھا کہ بس یہ آخری بار ہے۔ اب ایک جگہ رک کر اپنی قابلیت اور علم کو منوانے پر کام کرنا ہے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو وقت دینا ہے، ماں باپ کی خواہش کے مطابق شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ میں اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر دنیا بھر میں گھومتا رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میرے لیے میری خونی رشتوں سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں۔ یقین کرو میں وقت کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دوں گا۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ مرجان خاموشی سے دوبارہ دور فلک پوش پہاڑ پر جاری برفشاری کو تکنے لگی تھی۔ برفانی سرد ہوا کا ایک جھونکا رگوں میں لہو کو بھی برف بنا گیا تھا، مگر یہ شب کو یہ موقع گنوانا نہیں تھا۔ اب کیا میں اپنے وہی سوال دہرا سکتا ہوں؟ دو کی جواب؟ یہ شب کے سوال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ نہیں، تمہیں سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میرے پاس جادوئی یا ماورائی قوت ہے تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ خاموش ہو کر مرجان نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا تو اس کے تعاقب میں یہ شب کی نگاہیں بھی آسمان کی وسطوں میں پرواز کرنے لگی، جہاں لاتعداد ستاروں کے جھرمٹ نے پر نور سی رونق لگا رکھی تھی۔ ٹمٹماتے جگمگاتے ستاروں نے بہت خیرہ کن فسو باندھ رکھا تھا۔ یہ کائنات اور اس کا علم دونوں ہی لامحدود ہے۔ کائنات میں اربوں کہکشائیں، اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ پتھروں کے علم کی طرح ستاروں کا علم بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ ستاروں کا ایک قسم وہ ہے جو ایک جگہ رکھے ہوتے ہیں اور دوسری قسم وہ ستارے جو چلتے ہیں، حرکت میں ہیں۔ قدرت نے ان ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا جو حرکت کرتے ستاروں سے دونوں ہفتوں، مہینوں، برسوں کی گنتی، سمتوں کا تعین اور موسموں کے رد و بدل کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ میں اس علم کی ماہر تو نہیں، نہ ہی میں ان ستاروں کی تاثیر اور خاصیت کی وضاحت بیان کرنا جانتی ہوں۔ بس جس قدر مجھے علم ہے اس سے ماضی، حال اور مستقبل میں رونما ہونے والے کچھ حالات اور واقعات کے اندازے لگا سکتی ہوں۔ زیادہ کچھ جاننے کی مجھے خواہش بھی نہیں، کیونکہ میں زمین پر رہنے والی ہوں اور زمینی حقیقتوں کے مطابق ہی چلنا چاہتی ہوں۔ اپنے محدود علم کا پرچار بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہاں بسنے والے سادہ لوگ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے، اچھے برے عمل کو ستاروں کی چال اور رفتار کے محتاج بنا لیں۔ اس کائنات کا ہر اسرار، ہر علم کا ہر انسان کے ذہن میں مثبت انداز میں سما جانا ممکن ہے۔ ستاروں کے علم کو صحیح معنوں میں یہاں کے سادہ لوگوں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں۔ یعنی تم اپنے علم سے کسی کو فیض نہیں پہنچا سکتی، یہ شب بولا تھا۔ میں تمہاری طرح اپنے علم میں مہارت نہیں رکھتی، نہ ہی میرے پاس وسائل ہیں، نہ مجھے جستجو ہے۔ ادھورے علم، ادھوری حقیقت، ادھورے سچ سے کسی کو کیا فیض پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تو فتنہ ہے۔ مرجان کے کہنے پر اس نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ میں نے ستاروں کے بارے میں جو تھوڑا بہت جانا، اپنی ماں سے جانا۔ میں بہت کم عمر تھی جب وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بہت علم تھا ان کے پاس، وہ اگر ہوتی طویل عمر پاتی تو میرا شمار بھی ان کی طرح علم دانوں میں آتا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ان سے۔ صرف یہی نہیں، وہ اگر زندہ رہتی تو لارا جیسی عورت کو نہ جھیلنا پڑتا تمہیں۔ مجھے اس کا افسوس ہے۔ میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، یہ شب نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ خاص باتیں اور نشانیاں معلوم ہوئی۔ دراصل اپنے علم کو پہلی بار اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہوگا جو میرے صبح شام کو یکسانیت سے نجات دے گا۔ پھر مجھے تمہاری آمد کے بارے میں آگاہی ملی، اور خاص بات یہ کہ تم نایاب پتھروں کی تلاش میں آؤ گے۔ لیکن یہاں باہر کی دنیا سے کئی لوگ آتے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جگہ قدرت کے خزانوں سے مالا مال ہے، کسی نہ کسی چیز کی کشش اور حصول ان کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ اگر میں ہی وہ شخص ہوں جو بقول تمہیں تمہاری یکسانیت کا شکار زندگی سے باہر نکالے گا، تو پھر تم نے مجھے پہچانا کیسے ان سب لوگوں میں؟
یشب نے حیرت اور الجھن کے درمیان کہا تھا، پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ آنے والے سب لوگ میری زندگی میرے گھر میں نہیں آئے تمہاری طرح۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری کچھ نشانیاں تمہاری آمد سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گئی تھی، جن میں سے سب سے اہم اور قابل ذکر نشانی یہی ہے کہ تمہارے پیر میں 6 انگلیاں ہیں۔ مرجان کے سنجیدہ لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا بے ساختہ ہنسا تھا۔ یعنی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں تمہارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہوں، اور تم پر یقین ہو اس بارے میں، اسی لیے تم مجھے برداشت کر رہی ہو، ہے نا؟ اس کے غیر سنجیدہ اور ہنستے لہجے پر مرجان عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ اسے یوں اچانک خاموشی سے اٹھ کر جاتے دیکھتا یشب پہلے دنگ اور پھر پریشان ہو کر تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ تمہیں میری کیا بات بری لگی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تمہاری کسی بات پر نہیں بلکہ اپنے اوپر ہنس رہا تھا۔ رک کر مجھ سے بات کرو تم، یشب التجائی لہجے میں بول رہا تھا۔ جب مرجان احاطے میں داخل ہوتی ایک جھٹکے سے جنگلے کا دروازہ بند کر گئی۔ یشب کو باہر ہی رکنا پڑا۔ ٹھہریے، ہے مت رکو، مگر میری بات سنتی جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ میں وہی ہوں جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں تمہیں ساری زندگی یہاں نہیں گزارنے دوں گا، ہر صورت تمہیں ان پہاڑوں سے دور لے جاؤں گا۔ عقب سے آتی اس کی پرعزم بلند آواز پر مرجان کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ احاطے کے باہر رکا یشب اسے گھر کے اندر غائب ہوتا دیکھتا رہا تھا۔ سر اٹھا کر چند لمحوں تک وہ جگمگاتے لاتعداد ستاروں سے روشن آسمان کو تکتا رہا، اور پھر بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سرسبز لہلہاتے خطے سے نرم دھوپ کا دامن سمیٹتا جا رہا تھا۔ مدھ ہوا کے مہکتے جھونکوں میں ڈھلتی دوپہر کی ہلکی سی تمازت ابھی باقی تھی۔ 2 ستونوں کے درمیان موجود اس اونچے تخت کے گرد پھیلی مہین جان لیوا ہوا کے دباؤ سے دھیمی لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ کسی درخت کی گھنی شاخوں میں چھپی بلبل کی نغمہ سرائی اس عافیت بھری پرسکون فضا میں رس گھولتی دل دماغ کو سرشار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ چند لمحوں تک وہ دور سے ہی تخت کے گرد لہراتی جالیوں کو تکتی جا رہی تھی، اور پھر اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ سبز مخملی گھاس کا فرش اس کے نازک پیروں تلے فخر سے بچھا اس کے قدموں کی نرم چاپ خود میں سموتا چلا جا رہا تھا۔ تخت کے قریب رک کر اس نے دھیرے سے ذرا جالی دار مہین پردہ سرکایا۔ نگاہیں اس پر ساکت ہو گئی جو سفید لباس میں سرخ ریشمی دبیس بستر پر دراز محو خواب تھا۔ زجان کی لو دیتی نگاہیں ان دراز پلکوں پر ٹھہری رہی جن کے گھنے سائے تلے جانے کس حسین خواب کا گزر ہو رہا تھا۔ دل میں ایک خیال خوشبودار سرخ گلاب کی طرح کھلا کہ یہ مکمل ہے اس خواب کا مہور، وہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا محبوب میرے لیے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ دیکھا تو خوب روحے دیکھ تو خوبصورت ہے۔ دیکھا تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں جھیل میں تیرتے 2 نیلے کنول ہیں۔ اے میرے محبوب، تو ہی مرغوب خاطر ہے۔ میں ستاروں کی نرگس اور وادیوں کی سوہن ہوں۔ جیسی سوہن جھاڑیوں میں ویسی ہی تیری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔ جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب جوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی ہوں۔ میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے تو پھر آ میرے محبوب، تو غزال ہرن کی طرح ہو کر پہاڑوں پر۔ اے میرے محبوب، چل ہم کھیتوں کی سیر کریں، مرغزاروں میں رات کاٹے، پھر تڑکے انگورستان میں چلے اور دیکھیں کہ آیا کوپلیں شگفتہ ہے اور ان میں پھول کھلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہے یا نہیں۔ وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی اور اپنی روح کی باہوں میں تجھے سمیٹ لوں گی۔ سرشار خوشگوار ہو کے ہوا کے تیز جھونکے سے ہلکی لہروں والے سنہری بالوں میں ہلچل سی ہوئی تو ان کی نرمی اپنی
اپنی انگلیوں پر محسوس کرنے کی عجیب سی خواہش میں زجان کا ہاتھ اس کے سر پر جا ٹھہرا تھا۔ گداز انگلیاں سنہری بالوں کو چھوتی روشن پیشانی تک پہنچی ہی تھی کہ یکدم پلکوں کی باڑیں کھل گئی۔ سرحد سے ہاتھ واپس کھینچتی زجان ان کھلتی حیران آنکھوں کی گلابیوں میں گم سی ہوتی نگاہ چرانا ہی بھول گئی تھی، جبکہ ہیشم تہی زدہ نظروں سے اسے دیکھتا کرہن کھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آسمانی لبادے میں سر سے پیر تک ملبوس، ریشمی آسمانی رنگ کے ہی نقاب میں رخ چھپائے خوشبوئیں بکھیرتی وہ کسی مقدس خواب کی طرح ہی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی نگاہوں کے ارتکاز میں گزر گئے اور پھر ہیشم نے دیکھا کچھ تذبذب کے ساتھ وہ ذرا سا ہٹ کر تخت کے کنارے بیٹھ رہی تھی۔ دن کی روشنی میں اسے یوں مجسم اپنے سامنے بیٹھے دیکھنا اگر خواب تھا تو وہ واقعی اسے خواب کی سی کیفیت میں تکتا پل کے جھپکنا بھول گیا تھا، حالانکہ اس کی جگنوں سے دمکتی آنکھوں کے سوا کوئی نقش عیاں نہیں تھا۔ تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے ادھر آئی تھی۔ کیشیا کی طبیعت ناساز نہ ہوتی تو وہی یہاں تمہاری خیر خبر لینے کے لیے آتی جاتی رہتی۔ اس کی نرم سریلی سی آواز ہیشم کی تمام حواس بیدار کر گئی تھی۔ زجان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سنبھل کر بیٹھتا اپنے بے ترتیب بالوں پر ہاتھ پھیرتا دل کے بہت آس پاس محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی اور مہربان لڑکی ہے، میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ وہ کب تک صحت یاب ہو جائے گی؟ ہیشم نے پوچھا تھا۔ جب تک وہ خود نہ چاہے، زجان نے کہا۔ حام کو زخم دے کر اب وہ خود کو سزا دے رہی ہے اور ضد الگ لگا رکھی ہے کہ حام سے مل کر اسے معافی مانگنی ہے۔ اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے وہ۔ کیا اس کا حام سے ملنا ممکن نہیں ہے؟ ہیشم کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کل رات مجھے حام کی عیادت کے لیے اس لیے بھی جنگل کی طرف جانا پڑا تھا کہ کیشیا کی حالت اور ضد نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے؟ اور اس کا زخم؟ وہ ٹھیک ہے لیکن زخم گہرا ہے، حام کو مکمل صحت یاب ہونے میں کچھ وقت لگے گا، زجان نے جواب دیا تھا۔ اگر تم اس سے کہو گی تو وہ ضرور کیشیا سے ملنے کے لیے راضی ہو جائے گا اور اسے معاف بھی کر دے گا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ کیشیا کی طرفداری میں حام سے کوئی بات نہ کی ہوگی میں نے؟ زجان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیشیا سے بڑھ کر یہاں مجھے کچھ پیارا نہیں، مگر حام ابھی زخمی شیر ہے، غنیمت ہے کہ اس نے میرا لحاظ رکھا۔ زخم ابھی تازہ ہے اور اس کا اشتعال بھی، وہ تو کیشیا کا نام ہی سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی تو حام سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس بیچاری کو کچا ہی چبا جاتا، زجان تشویش سے بولی تھی۔ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرتا، ہیشم کے پر یقین لہجے پر زجان دن نظروں سے اس کے لبوں پر بکھری دھیمی سی مسکراہٹ کو دیکھتی سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ حام جانتا ہے کہ کیشیا اس سے محبت کرتی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نہ اس سے نفرت کر سکتا ہے نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے حام پر؟ زجان نے پوچھا۔ مجھے کیشیا کی محبت پر یقین ہے جو اسے حام سے ہے، نفرتوں کے درمیان محبت اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ حام ایک مرد ہے، اس کی انا اسے اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس عورت کے سامنے جھک جائے جو اس پر وار کر چکی ہے۔ حام کو اس کے لیے راضی کرنے سے بہتر ہے کہ کیشیا کو ایک بار پھر اس کے پاس بھیج دو۔ حام جھک نہیں سکتا مگر اس عورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی محبت میں اس کی طرف دوڑی چلی جائے۔ ہیشم کے سنجیدہ لہجے پر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ فرض کرو اگر کوئی ایسی ہی عورت جو دنیا کے ہر رشتے ہر تعلق کو چھوڑ کر جان ہتھیلی پر رکھے تمہاری طرف صرف تمہارے لیے آئے تو کیا تم بھی اس کی قدر کرو گے؟ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میرے نصیب میں کسی عورت کی محبت ہے نہ وفا ہے؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ یہ صرف تمہاری ایک غلط فہمی ہے۔ زجان کے قطعی لہجے پر وہ چپ رہا تھا۔ یہاں سے واپس جا کر تمہیں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، خود سے ناراضگی اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تمہیں ایک نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ کامیابیاں تمہاری راہ تک رہی ہے، میں تمہاری معالج ہی نہیں تمہاری ہمدرد غمگسار بھی ہوں۔ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا؟ مجھے خود سے زیادہ تم پر یقین ہو چکا ہے زجان، تم تو خود امید و عزم حوصلے کی مثال ہو۔ جہاں تم ہو وہاں مایوسی کا نام و نشان بھی نہیں ہو سکتا۔ ہیشم کے لفظوں نے زجان کی آنکھوں کے دیے مزید روشن کر دیے تھے۔
زجان، اپنے مرتبے، اپنے مقام کو میرے لیے نظر انداز کر کے تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا۔ تمہارے لفظوں میں تمہارے لہجے اور زبان کی تاثیر نے مجھے تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی ایسی ہری بھری شاہراہ کے سامنے سے جا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں اب خود بھی اس شاہراہ پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری اس نئی زندگی میں میری ماں میرے ساتھ ہوں گی، میرا گھر واقعی ایک گھر ہوگا، میں نئے سرے سے اپنا گھر بناؤں گا، میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ ضرور پورا کروں گا۔ میں بہت خوش ہوں، تمہاری باتوں نے مجھے معتبر کر دیا ہے۔ زجان خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، مجھے امید ہے کہ اس نئی زندگی میں تمہیں ایک ایسی محبت کرنے والی باوفا شریک زندگی ملے گی جو الیسا کی بے وفائی کے تمام زخموں کے داغ تک مٹا دے گی تمہارے دل سے۔ وہ تمہارے لیے ایک بار پھر لیزا کو لائے گی اور پھر لیزا کبھی تم سے جدا نہیں ہو سکے گی۔ زجان سے لیزا کا ذکر سن کر ایک بار پھر ہیشم کا دل درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی دلکش ترش نقوش میں سوگواری کھلتی دیکھ کر زجان بے چین ہوئی تھی۔ میں تمہیں اس طرح مغموم نہیں دیکھ سکتی، خوش رہا کرو۔ آنے والے خوشیوں بھرے وقت کو یاد رکھو، بس گزری باتوں کو نہیں۔ ہیشم کو تسلی دیتی وہ اپنی دو خادماؤں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ انہیں اپنی سمت آتے دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ کر ان کی سمت بڑھ گئی۔ ہیشم خاموشی سے اس جانب دیکھتا رہا جہاں زجان اپنی خادماؤں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے زجان کو تیز قدموں سے آہنی جالی دار سلاخوں اور پھر سفید ریشمی پردے کے پیچھے غائب ہوتے دیکھا۔ وہ حیران بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو زجان کچھ بتائے بغیر ہی اجرت میں چلی گئی۔ یوں ہی حیرت اور الجھن کے درمیان کافی وقت گزرا کہ تب ہی آہنی فصیلوں کی اس عمارت کی دوسری جانب سے اسے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ سب سے آگے چلے آتے شخص کا لباس اور آن بان سے، اس کے اونچے رتبے اور اس کی اونچی تنی گردن سے اس کے غرور اور بے نیازی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہیشم کی گھبراہٹ زیادہ نہ بڑھی کیونکہ اس شخصیت کے ساتھ کیشیا بھی چلی آ رہی تھی۔ تخت سے اٹھتے ہوئے ہیشم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیشیا کا اس معمر مگر پررعب پروقار شخص سے کوئی خاص تعلق ہے۔ بابا جان، یہ ہے وہ زخمی مسافر، بیچارہ پہاڑوں میں بھٹکتا زخمی پڑا تھا۔ جب رانی صاحبہ اور ہم جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ کچھ لوگ اسے اٹھائے ہوئے ہمارے راستے میں آ گئے۔ میرے کہنے پر رانی صاحبہ علاج کے لیے اسے یہاں لانے پر راضی ہو گئی تھی۔ قریب آتے ہی کیشیا نے ہیشم کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، جبکہ اس شخص کی تیز اور چپتی جائزہ لیتی نظروں نے ہیشم کی زبان گنگ کر دی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی پہاڑوں سے ہماری ریاست میں داخل ہو جائے اور ہمارے سپاہیوں کو تک خبر نہ ہو؟ مشکوک نظروں سے ہیشم کو گھورتا وہ شخص سخت کھردرے اور ناگوار لہجے میں بولا تھا، یہ تو آپ پہرا دیتے ان سپاہیوں سے ہی پوچھیے بابا جان، ہم اسے یہاں نہ لاتے تو اور کیا کرتے؟ آپ کی بیٹی آپ کی طرح ہی درد مند دل رکھتی ہے۔ کیشیا میری بیٹی، ہم دشمنوں میں گھرے ہیں، تمہیں کسی اجنبی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے مجھے باخبر کر دیتی۔ اس بار کیشیا کا باپ قدر نرم لہجے میں بولا تھا، میں اپنی اس بھول کے لیے شرمندہ ہوں بابا جان، آپ مجھ سے وعدہ کریں یہ اجنبی صحت یاب ہو جائے تو اسے بحفاظت ریاست سے باہر نکال دیں گے۔ کیشیا کی اس بات پر ہیشم نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ رہی۔ دوسری جانب کیشیا کا باپ شمبل بس ہنکارا بھر کر ایک نگاہ ہیشم پر ڈالتا واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے محافظ اور کیشیا اس کے ساتھ ہی وہاں سے چلے گئے۔ کیشیا کی شمل سے گفتگو کو ہی سوچتا وہ الجھن میں بیٹھا تھا جب کیشیا واپس آتی دکھائی دی۔ پریشان مت ہو، اپنے بابا سے وہ سب کہنا میرے لیے ضروری تھا تاکہ وہ تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے۔ تخت پر کچھ فاصلے پر بیٹھی کیشیا نے اس کی الجھن اور پریشانی دور کی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے میرے بابا جان تم سے میری ہی طرح بہت متاثر ہو گئے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ تم ہو ہی اتنے اچھے منفرد سے، اس ریاست کے تو تم ہو ہی نہیں مگر اس زمین کے بھی نہیں لگتے۔ ایسے ہی تو نہیں کیشیا نے تمہاری جھڑکیاں اور نخرے سہ لیے؟ وہ شرارت سے بولتی ہنسی تھی جبکہ ہیشم نے مسکراتی نظروں سے اس کے زرد چہرے پر پھیلی نکاہت کو دیکھا تھا۔ ہاں مگر تمہاری یہ بات سن لیتا تو؟ ہام کے ذکر پر کیشیا کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ سن بھی لیتا تو کیا پرواہ تھی اسے، اس کا دل تو پہلے ہی میری نفرت سے بھرا ہوا ہے۔
تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ہیشم نے کہا تھا۔ میں نے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کی تو اگلی سانس بھی نہیں لینے دے گا وہ۔ مجھے لہجے میں بولتی وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر یکدم ہیشم کو دیکھا۔ تم زجان سے کہو مجھے حام سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ تم کہو گے تو وہ بالکل ہی منع نہیں کریں گے۔ اس کی التجائی انداز پر ہیشم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر کہا، اس کا غصہ بھی ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا کیشیا، ابھی اس سے ملنے کی جلدی نہ کرو، تمہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے زجان محتاط ہے۔ میں نے بھی تو اسے نقصان پہنچایا ہے، مجھے اپنے نقصان کی نہیں اس کی پرواہ ہے۔ میں جب تک اپنے جرم کی معافی اس سے نہیں مانگ لوں گی چین سے نہیں رہ سکوں گی، ہمیشہ کے لیے بستر سے لگ جاؤں گی۔ کیا تم میری ہمدردی میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے شکایت بھرے لہجے پر ہیشم بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کسی کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں، سب خاموشی سے مجھے گھٹ گھٹ کر مرتا دیکھتے رہ جائے، اس حام کو بھی موقع مل جائے گا دشمن کی بیٹی کی موت پر جشن منانے کا، وہ بھررائی آواز میں بولی تھی۔ ایسی باتیں سوچ کر کیوں بدظن ہوتی ہو زجان کی طرح مجھے بھی تمہاری فکر ہے، لیکن جیسا تم چاہتی ہو میں کروں گا۔ ہو سکتا ہے زجان سے تمہیں اجازت مل جائے، ہیشم کو کہنا پڑا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گی، وہ فوراً بولی تھی۔ ہیشم تم زجان کے پاس ہی رہتی ہو، اپنے بابا کے ساتھ کیوں نہیں؟ ہیشم اچانک خیال آنے پر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنی ماں کے مر جانے کے بعد مجھے زجان کے قریب ہی سکون اور تحفظ محسوس ہوتا ہے، اپنے باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ ان کے گھر میں رہنا مجھے پسند نہیں۔ بابا بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ کیشیا کے جواب کو سن کر وہ خاموش رہا تھا۔ بابا جان کو تمہارے بارے میں سنگن مل گئی تھی اور میری طبیعت کی ناسازی کی بھی خبر ہو گئی تھی انہیں، شکر ہے میں ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر ان کی اچانک یہاں آمد نے زجان کو ضرور پریشان کر دیا ہوگا تمہارے لیے۔ کیشیا بولی تھی، مگر وہ اندر تم تک کیسے پہنچے؟ میں تو ان کو اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ ہیشم کو یاد آیا، ان آہنی سلاخوں میں داخل ہونے کے لیے کوئی ایک دروازہ تھوڑی ہے، بس یہاں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں، نہ میرے لیے نہ زجان کے لیے۔ اس کے تلخ لہجے کو سنتا ہیشم مزید کچھ نہ پوچھ سکا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔